سلطان ابراہیم لودھی کے دادا سلطان بہلول لودھی کے دور میں افغانوں کو ہندوستان سے آ کر آباد ہونے کی ترغیب دی گئی، تو افغانستان میں غوریوں کی راج دہانی غور سے تعلق رکھنے والا ابراہیم خان سوری بھی روزگار کی تلاش میں اپنے اکلوتے بیٹے حسن خان سوری کے ساتھ ہندوستان آیا اور یہاں پہلے سے آباد ایک سوری سردار کے ہاں ملازمت کر لی۔ حسن خان سوری کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام فرید رکھا گیا۔ ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ، جس کی تاریخ پیدائش بھی کسی نے یاد رکھنے کی زحمت نہیں کی، اس بچے نے بڑے ہو کر شیر شاہ کا لقب اختیار کیا اور امیر تیمور کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے مغل بادشاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ فرید خان سے شیر شاہ سوری تک کا سفر کیسے طے ہوا اور پھر عظیم حکمرانوں اور سپہ سالاروں کی فہرست میں شامل ہونے والے شیر شاہ سوری نے کیسے انصاف کی تابناک مثال قائم کرتے ہوئے اپنی بہو کو برہنہ کرنے کا حکم دے دیا۔ مغل ہسٹری سیریز کی یہ منی سیریز جو شیر شاہ سوری سے متعلق ہے، اس کی پہلی قسط میں ہم یہی سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ شیر خان کے دادا ابراہیم سوری نے ضلع دلی کے قریب حصار فیروزہ کے جاگیردار جمال خان سارنگ خانی کے ہاں ملازمت کر لی، جس نے اسے نرنول میں پرگنہ عطا کیا۔ کچھ عرصہ بعد شیر خان کے باپ حسن خان سوری نے اپنے والد ابراہیم سے الگ ہو کر ایک اور جاگیردار عمر خان سروانی کے ہاں ملازمت اختیار کر لی، مگر باپ کی وفات کے بعد حسن خان واپس نرنول لوٹ آیا تو جمال خان سارنگ خانی نے یہ پرگنہ اسے الاٹ کر دیا۔ سلطان بہلول لودھی کی وفات کے بعد سلطان سکندر لودھی تخت نشین ہوا تو سوری قبیلے کے سردار جمال خان سارنگ خانی کو جوں پور کا گورنر بنا دیا گیا۔ جمال خان سارنگ خانی حسن خان سوری کی خدمات سے اس قدر خوش ہوا کہ اسے سہسرام اور خاص پور ٹانڈا کے پرگنے عطا کر دیے۔ فرید خان کو لڑکپن میں ہی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی والدہ افغانی تھی اور ڈھلتی عمر میں حسن خان کے لیے پرکشش نہ رہی، اس لیے بیوی اور بیٹا دونوں حسن خان کی طرف سے عدم توجہی کا شکار رہے۔ تاریخ خان جہانی و مخزن افغانی نامی کتاب میں دستیاب تفصیل کے مطابق حسن خان ایک خوبرو کنیز کی زلفوں کا اسیر تھا، اور اب جب کہ اس کے بطن سے کئی بیٹے بھی جنم لے چکے تھے تو وہ فرید اور اس کی ماں کے بجائے اپنی چہیتی کنیز کے اشاروں پر چلتا۔ فرید خان شروع سے ہی باغیانہ روش اور حاکمانہ طبیعت کا حامل تھا، اس لیے باپ سے خفا ہو کر چلا گیا اور جمال خان سارنگ خانی کے دربار میں براہ راست حاضر ہو کر اپنی خدمات پیش کی۔ شیر شاہ سوری اے فریش پرسپیکٹو نامی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جمال خان سارنگ خانی فرید کی صلاحیتوں سے بے حد متاثر ہوا اور اس کے باپ کو اپنے ہونہار بیٹے کی قدر کرنے کی نصیحت کی۔ حسن خان نے اس نصیحت کے بعد فرید کو اپنی جاگیر کا نگران مقرر کر دیا، مگر جب اس کی چہیتی کنیز کے بیٹے جوان ہوئے تو وہ ان زمینوں کا انتظام اپنے بڑے بیٹے فرید سے واپس لے کر ان لڑکوں کے سپرد کرنے پر مجبور ہو گیا۔ فرید خان نے اپنی سوتیلی ماں اور سگے باپ کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اپنے بھائی نظام خان کو ساتھ لیا اور سہسرام سے آگرہ آ گیا، جہاں اب سلطان سکندر لودھی کا بیٹا سلطان ابراہیم لودھی تخت نشین تھا۔ فرید کا مقصد ملازمت کا حصول تھا اور جلد ہی وہ ابراہیم لودھی کے کار خاص دولت خان لودھی تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دولت خان لودھی اس کی صلاحیتوں سے بے حد متاثر ہوا اور کہا کہ مانگو
کیا مانگتے ہو؟ فرید خان نے اپنے باپ کے ناروا رویے کی شکایت کی اور درخواست کی کہ بڑا بیٹا ہونے کے ناطے سہسرام اور خاص پور ٹانڈہ کی جاگیر اسے الاٹ کی جائے۔ دولت خان لودھی نے ابراہیم لودھی سے سفارش کی، مگر ابراہیم لودھی نے یہ کہتے ہوئے اس کی درخواست رد کر دی کہ جو شخص اپنے باپ کا گلہ کرے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس دوران فرید کا باپ حسن خان سوری فوت ہو گیا اور اس کو الاٹ کردہ پرگنے فرید کے نام منتقل کرنے کے لیے دوبارہ سلطان ابراہیم لودھی سے درخواست کی گئی تو اس نے یہ عرضی قبول کر لی۔ فرید خان یہ جاگیر حاصل کرنے میں تو کامیاب ہو گیا، مگر اس کے سوتیلے بھائی بھاگ کر چیونڈا کے بڑے جاگیردار محمد خان سوری کے پاس چلے گئے۔ اس نے فرید خان کو پیغام بھیجا کہ آدھی جاگیر وہ اپنے بھائیوں کو دے دے، مگر فرید خان نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے حکم دینے والے؟ چیونڈا کا جاگیردار محمد خان سوری چاہتا تو یہ تھا کہ اسی وقت حملہ کر کے فرید خان کو سبق سکھائے اور اس کی جاگیر پر قابض ہو جائے، مگر سلطان ابراہیم لودھی کے خوف سے وہ اس اقدام سے باز رہا۔ ظہیر الدین بابر کی آمد کا زمانہ تھا اور سلطان ابراہیم لودھی اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ فرید خان سوری اور اس کا طاقتور حریف محمد خان سوری دونوں ہی منتظر تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ دونوں ہی پانی پت کے میدان میں بابر اور لودھی کے درمیان لڑی جا رہی جنگ سے لاتعلق رہے۔ جب ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی تو فرید خان کو نیا سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس نے ریاست بہار کے حاکم بہار خان لوہانی کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ بہار خان لوہانی کے ہاں ملازمت کے دوران فرید نے بہادری کی ایسی تاریخ رقم کی کہ اسے شیر خان کا لقب دیا گیا۔ بہار خان لوہانی شکار پر تھا اور فرید خان بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اچانک ایک شیر حملہ آور ہوا تو سب ڈر کر بھاگ گئے، مگر فرید خان نے تلوار کے وار کر کے شیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو بہار خان لوہانی نے فرید خان کو شیر خان کا خطاب دیا اور اپنے بیٹے کا اتالیق مقرر کر دیا۔ شیر خان کو اچانک نہ جانے کیا سوچی کہ وہ بہار خان لوہانی کے ملازمت ترک کر کے واپس سہسرام لوٹ آیا۔ اس کے حریف محمد خان سوری نے موقع غنیمت جانا اور بہار خان لوہانی کو شیر خان پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی۔ بہار خان لوہانی نے شیر خان کی سابقہ خدمات کے باعث ایسا کرنے سے انکار کر دیا، مگر محمد خان سوری کو معلوم ہو گیا کہ اب حالات پہلے سے نہیں رہے اور بہار خان لوہانی شیر خان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ اس نے حملہ کر کے سہسرام اور خاص پور ٹانڈہ کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تو شیر خان نے قلعہ روہتاس کی طرف پہاڑوں میں پناہ لے لی۔ وہ چاہتا تو بہار خان لوہانی سے مدد مانگ سکتا تھا، مگر یہ بات اسے اپنی شان کے خلاف محسوس ہوئی تو اس نے نوزائیدہ مغلیہ سلطنت کے حاکم ظہیر الدین بابر سے راہ و رسم بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ شیر خان نے ظہیر الدین بابر کے وزیر اور معتمد خاص خواجہ نظام الدین برلاس کے بھائی خواجہ جنید برلاس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جو اب مغلیہ سلطنت کی طرف سے ریاست جون پور کے گورنر تھے۔ شیر خان متاثر کن شخصیت کے باعث جلد ہی جنید برلاس کی قربت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور کچھ عرصہ بعد ہی شیر خان نے مغلیہ سلطنت کے فوجی دستے حاصل کر کے نہ صرف اپنی جاگیر واپس لے لی بلکہ اپنے حریف محمد خان سوری کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ دلی کے تاج و تخت پر ظہیر الدین بابر براجمان تھا اور بہت جلد شیر شاہ سوری کا ظہیر الدین بابر سے آمنا سامنا ہونے والا تھا۔ شیر شاہ سوری کی ظہیر الدین بابر سے پہلی ملاقات تھی ناخوشگوار رہی اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والے بابر نے پہلی نظر میں ہی شیر شاہ سوری کے عزائم بھانپ لیے۔ آکسفورڈ پبلشرز کی شائع کردہ کتاب شیر شاہ سوری اے فریش پرسپیکٹو کے مطابق جب کھانا دسترخوان پر سجایا گیا تو شیر خان کے سامنے ایک ایسی ڈش رکھی گئی جو اس کے لیے نئی تھی۔ غالباً تھال میں سیویاں لا کر رکھی گئی تھی۔
شیر خان نے ہچکچاہٹ کا شکار ہوئے بغیر اپنا خنجر نکالا، سوئیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور پھر کھانے لگا۔ یہ عمل غیر مہذب اور باغیانہ ہی نہیں، بادشاہ کی توہین کے مترادف بھی تھا۔ بابر نے نظام الدین برلاس کے کان میں سرگوشی کی کہ یہ افغان بہت ہوشیار ہے، اس کی آنکھیں فتنہ فساد کی غمازی کرتی ہیں، اسے قید کر دینا چاہیے۔ بابر نے یہ بھی کہا کہ میں بڑے بڑے افغان سرداروں سے ملا ہوں مگر کسی نے مجھ پر کوئی تاثر نہیں چھوڑا، لیکن اس شخص کو دیکھتے ہی مجھے لگا کہ اسے گرفتار کر لینا چاہیے۔ شیر شاہ سوری بابر کے ارادے بھانپ چکا تھا، اس لیے گرفتاری کی نوبت آنے سے پہلے ہی شاہی محل سے فرار ہو کر اپنے علاقے سہسرام واپس آ گیا اور دوبارہ بہار کے حاکم بہار خان لوہانی کی خدمت میں پیش ہو گیا، جہاں اسے پرانے منصب پر بحال کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد بہار خان لوہانی فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا جلال خان کمسن تھا، اس لیے اس کی بیوی دودو اپنے بیٹے کے نام پر بہار پر حکومت کرنے لگی اور شیر شاہ کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ جلد ہی یہ خاتون بھی انتقال کر گئی تو شیر شاہ سوری عملاً بہار کا حکمران بن گیا۔ جلال خان کی حیثیت کٹ پتلی حکمران کی سی تھی، وہ لوہانی قبائل کو ساتھ لے کر ہمسایہ ریاست بنگال کے حاکم نصیب شاہ کے پاس چلا گیا اور شیر شاہ سوری پر حملہ کرنے کے لیے مدد مانگ لی۔ شیر شاہ سوری کو زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی جنگ کا سامنا تھا اور اس نے بنگال کی فوج کو دھول چٹا کر اپنی سپہ سالاری کی دھاک بٹھا دی۔ شیر شاہ سوری نے جب یہ جنگ جیتی تو بابر کے انتقال کے بعد ہمایوں تاج و تخت سنبھال چکا تھا اور سلطان محمود لودھی کی صورت میں خطرہ اس کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ سلطان محمود خان لودھی، جسے پٹنہ میں تاج پہنایا گیا، افغان قبائل اس کی چھتری تلے جمع ہو رہے تھے۔ اس نے جون پور سے لکھنؤ تک کا علاقہ مغلیہ سلطنت سے چھین کر اپنی ریاست قائم کر لی تھی۔ سلطان محمود لودھی نے بہار میں داخل ہو کر شیر شاہ سوری کا تاج و تخت بھی چھین لیا اور اسے ہمایوں کے خلاف جنگ میں ساتھ دینے پر مجبور کیا۔ شیر شاہ سوری بادل نخواستہ ساتھ تو چل پڑا مگر وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ جب ہمایوں اور سلطان محمود لودھی کی فوجیں آمنے سامنے تھیں تو شیر شاہ سوری نے ایک نئی چال چلی اور ہمایوں کو خفیہ مراسلہ بھیج کر یقین دلایا کہ وہ مجبوری میں یہاں آیا ہے اور جنگ شروع ہوتے ہی وہ سلطان محمود لودھی کے لشکر سے الگ ہو جائے گا۔ شیر شاہ سوری حسب وعدہ جنگ شروع ہوتے ہی سلطان محمود خان لودھی کے لشکر سے الگ ہو گیا تو فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور ہمایوں کو سلطان محمود لودھی کے خلاف کامیابی نصیب ہوئی۔ یہاں سے نکل کر شیر شاہ سوری نے قلعہ چنار پر قبضہ کر لیا۔ اس قلعے پر تاج خان نامی شخص سلطان ابراہیم لودھی کی طرف سے حاکم تھا۔ اس نے ایک نئی شادی کی جو فتنہ فساد کا سبب بن گئی۔ اس کی نئی بیوی جس کا نام ملکہ لاد تھا، وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ تاج کے دو بیٹے جو سابقہ بیویوں سے تھے وہ اپنی ماں ستیلی ماں ملکہ لاد سے حسد کرنے لگے اور اسے قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ قاتل حسینہ تو بچ نکلی مگر اس کے تاج نے بیٹے کی گردن اڑانے کے لیے تلوار نکال لی۔ اس کے وار کرنے سے پہلے ہی بیٹوں نے باپ کو مار ڈالا۔ شیر شاہ سوری نے ملکہ لاد کو اپنے حرم میں داخل کر کے قلعہ چنار پر قبضہ کر لیا۔ اس قلعے سے شیر شاہ سوری کو ایک ہی دن میں 750 من سونا اور لاتعداد قیمتی جواہر مال غنیمت کے طور پر ملے اور ایک حسین و جمیل خاتون بھی مال غنیمت کے طور پر ہاتھ آئی۔ ہمایوں کو شیر شاہ سوری کی بڑھتی ہوئی طاقت کا اندازہ ہوا تو اس کی سرکوبی کو آیا اور قلعہ چنار کا محاصرہ کر لیا۔ قلعہ چنار فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی مہربانی سے ہی حاکم بنا ہوں، یہ قلعہ میرے پاس رہنے دے تو میں مغلیہ سلطنت کا وفادار رہوں گا اور ضمانت کے طور پر اپنے بیٹے عادل شاہ سوری کی سربراہی میں 500 گھڑ سوار آپ کی خدمت میں بھیج دوں گا۔
مغل سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے والے گجرات کے بادشاہ قطب الدین بہادر شاہ نے موقع غنیمت جان کر مالوا فتح کر لیا تھا اور اب دلی اور آگرہ کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس لیے ہمایوں نے مصلحتاً یہ پیشکش قبول کر لی اور سلطان بہادر شاہ گجراتی کی سرکوبی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ شیر شاہ سوری کا بیٹا ہمایوں کے ساتھ 500 گھڑ سواروں کے ساتھ روانہ تو ہوا، مگر گجرات پہنچتے ہی جنگ میں حصہ لینے کے بجائے موقع پا کر فرار ہوا اور واپس لوٹ آیا۔ شیر شاہ سوری کے دل میں پورے ہندوستان پر حکومت کرنے کا خیال برسہ برس سے چٹکیاں کاٹ رہا تھا اور اب اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ ایک بار شیر شاہ سوری پٹنہ کے بازار سے گزر رہا تھا تو ایک مجذوب نے دیکھ کر کہا کہ وہ دیکھو، دلی کا بادشاہ پیدل چلا آ رہا ہے۔ مجذوب کی اس بات سے ہندوستان کا تاج و تخت حاصل کرنے کے خیال کو مزید تقویت ملی۔ شیر شاہ سوری نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے بنگال پر حملہ کر دیا۔ بنگال فتح کرنے کی مہم ابھی نامکمل تھی کہ ہمایوں نے ایک بار پھر شیر شاہ سوری کا قلعہ کما کرنے کے لیے چنار قلعہ کا گھیراؤ کر لیا۔ محاصرے سے پہلے ہی شیر شاہ سوری ایک مسلح دستے کو قلعے میں چھوڑ کر باقی ساتھیوں کو ہمراہ لے کر بھرکنڈہ کی پہاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ شیر شاہ سوری ابھی ہمایوں کے لشکر کا کھلی جنگ میں مقابلہ کرنے سے قاصر تھا۔ اس کی آدھی فوج بنگال میں تھی۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے شیر شاہ سوری نے روہتاس کا قلعہ حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ اس قلعے میں نہ صرف ہزاروں جنگجو سما سکتے تھے بلکہ اسے فتح کرنا بھی ناممکن تھا۔ روہتاس کا قلعہ راجہ ہری کرشنا رائے کے پاس تھا۔ پہلے تو اس نے کچھ عرصہ کے لیے شیر شاہ سوری کے ساتھیوں کو پناہ دینے کی حامی بھری، مگر جب شیر شاہ سوری وہاں پہنچا تو راجہ ہری کرشنا رائے مکر گیا اور کہا کہ صرف خواتین کو قلعے میں پناہ دی جا سکتی ہے، شیر شاہ سوری کے سپاہیوں کو قلعے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ شیر شاہ سوری نے ہری کرشنا رائے کو سبق کھانے کے لیے ایک زبردست چال چلی۔ خواتین کو قلعے میں بھیجنے کے لیے 1200 ڈولیاں تیار کی گئیں۔ پہلے بھیجی گئی چند درجن ڈولیاں راجہ کے سپاہیوں نے چیک کیں، جن میں بڑی عمر کی خواتین تھیں۔ اس پر شیر شاہ سوری کی طرف سے احتجاج کیا گیا اور عذر پیش کیا گیا کہ ایسا کرنا پشتون روایات کے خلاف ہے۔ راجہ کے سپاہی تسلی کر چکے تھے، اس لیے ہری کرشنا رائے نے مزید ڈولیوں کی تلاشی لینے سے منع کر دیا۔ بعد میں بھیجی گئی ڈولیوں میں خواتین کے بجائے مسلح سپاہی تھے۔ انہوں نے قلعے میں داخل ہوتے ہی تلواریں سنبھال لی اور قلعے کا دروازہ بھی کھول دیا، جس سے ساری فوج اندر داخل ہو گئی اور یوں قلعہ روہتاس بآسانی فتح کر لیا گیا۔ شیر شاہ سوری کی نصف سے زائد فوج بنگال میں تھی اور وہاں گور شہر، جس کا پرانا نام لکھنوتی تھا، فتح ہونا باقی تھا۔ ادھر ہمایوں کی فوج نے شیر شاہ سوری کے سپاہیوں سے چنار کا قلعہ فتح کیا اور ادھر شیر شاہ سوری کی فوج گور فتح کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بنگال ہندوستان کی امیر ترین ریاست تھی۔ وہاں بہت بڑا خزانہ شیر شاہ سوری کی فوج کے ہاتھ آیا۔ شیر شاہ سوری کے سامنے دو چیلنج تھے: بنگال میں موجود اپنی فوج کو بچانا اور مال غنیمت کی حفاظت کو یقینی بنانا۔ ہمایوں کی فوج چنار قلعہ فتح کرنے کے بعد اب بنگال کی جانب بڑھ رہی تھی، مگر شیر شاہ سوری اس لشکر کو چکمہ دے کر ہمایوں سے پہلے بنگال پہنچ گیا۔ شیر شاہ سوری اے فریش پرسپیکٹو نامی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ بنگال سے مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا گیا خزانہ اس قدر تھا کہ پوری ریاست کے مویشی کم پڑ گئے اور باہر سے ہاتھی، اونٹ اور خچر منگوانا پڑے تاکہ یہ مال و متاع ان پر لاد کر لے جایا جا سکے۔ ہمایوں کے بنگال پہنچنے سے پہلے ہی شیر شاہ سوری
تمام خزانہ اور اپنی فوج کو بحفاظت بنگال سے لے کر قلعہ روہتاس پہنچ گیا۔ ہمایوں بنگال سے ناکام واپس لوٹا تو شیر شاہ سوری اس کے راستے میں حائل تھا۔ چونسا کے مقام پر شیر شاہ سوری کی ہمایوں سے پہلی جبکہ کنوج کے مقام پر دوسری لڑائی ہوئی۔ ان دونوں جنگوں میں ہمایوں کو کس طرح بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہ تفصیل گزشتہ اقساط میں بیان کی جا چکی ہے۔ مغلیہ سلطنت کو جڑ سے اکھاڑنے کے بعد شیر شاہ سوری نے بادشاہ کا لقب اختیار کیا اور اپنے نام کا سکہ جاری کیا۔ اقتدار حاصل کرنے کے بعد شیر شاہ سوری نے عدل و انصاف کی پاسداری کو اپنا شعار بنایا۔ شیر شاہ سوری کے عدل و انصاف سے متعلق یوں تو بے شمار واقعات بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک روایت بہت مشہور ہوئی۔ انگریز مورخ موسٹارٹ ایلفنسٹن نے بھی اپنی کتاب ہسٹری آف انڈیا میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شیر شاہ سوری کا بیٹا عادل شاہ سوری آگرہ میں ہاتھی پر گھوم رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک حسین و جمیل دوشیزہ پر پڑی جو نہا رہی تھی۔ شہزادہ عادل شاہ سوری پلک چھپکنا بھول گیا اور ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتا رہا، پھر منہ سے بیڑا نکال کر اس کی طرف پھینکا۔ وہ دوشیزہ کسی مہاجن کی بیوی تھی اور اس قدر حیادار تھی کہ شرمندگی کے مارے خودکشی کرنے لگی، مگر اس کے شوہر نے کہا کہ بادشاہ کے دربار میں چلتے ہیں۔ جب ان دونوں نے شیر شاہ سوری کو شکایت کی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ مہاجن ہاتھی پر بیٹھ کر محل میں جائے اور عادل شاہ سوری کی بیوی کو برہنہ حالت میں نہ صرف دیکھے بلکہ اسے اسی حالت میں دربار میں لایا جائے۔ مشیروں نے شیر شاہ سوری کو یہ حکم واپس لینے کے لیے بہت ہی التجائیں کی، مگر وہ نہ مانا، یہاں تک کہ شکایت کرنے والے جوڑے نے گڑ گڑاتے ہوئے اپنا دعویٰ واپس لے لیا۔ شیر شاہ سوری نے اپنے 5 سالہ مختصر دور حکومت میں کیا انقلاب برپا کیا اور مرتے وقت اس عظیم حکمران نے کن 4 خواہشوں کا ذکر کیا جو پوری نہ ہو سکیں اور اس کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گئی، یہ سب بتایا جائے گا اگلی قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔